اللہ رب العزت نے یہ ذکر فرمایا ہے کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا ایک طریقہ مقرر کیا تاکہ لوگ اللہ کے عطا کردہ پالتو چوپایوں پر اللہ کا نام لے اور قربانی کرے۔ قربانی صرف سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہی نہیں، قربانی صرف پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہی نہیں، قربانی ایک ایسی عبادت بھی ہے جسے اللہ رب العزت نے ہم سے پہلے کی تمام امتوں میں بھی قائم اور برقرار رکھا ہے۔ آپ قرآن مجید میں سیدنا آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل و قابیل کا واقعہ پڑھتے ہیں۔ اس واقعے میں بھی قربانی ہی اصل ہے۔ ایک بیٹے کی قربانی اللہ رب العزت نے قبول فرمائی اور دوسرے بیٹے قابیل کی قربانی اللہ تعالیٰ نے مردود کر دی، قبول نہ فرمائی۔ اور اس قربانی کی قبولیت یا عدم قبولیت، اس کا انحصار قربانی کی قیمت، قربانی کے بہت زیادہ خوبصورت ہونے، قربانی کے بہت زیادہ بڑے جانور کا ہونے، یا قربانی کے بہت زیادہ ہونے کے بجائے انسان کی نیت اور اس کے خلوص پر ہوتا ہے۔ یقیناً جانور کا خوبصورت ہونا، جانور کا موٹا تازہ ہونا، جانور کا قیمتی ہونا، جانور کا پسندیدہ ہونا، یہ بھی محمود اور محبوب ہے، لیکن اگر یہ ساری چیزیں ہو، تقویٰ نہ ہو، نیت میں خلوص نہ ہو، مقصد اللہ کی رضا اور خوشنودی کا حصول نہ ہو، صرف دکھاوا ہو اپنے مالداری کا، اپنے صاحب ثروت ہونے کا، اپنے بہت زیادہ پیسہ والا ہونے کا، یا کسی بھی طرح کا دکھلاوا ہو، وہ دکھلاوا خواہ جانور کو لے کر کے محلے اور گلی میں ہار ڈال کر گھومنے سے ہو، لوگوں کے اپنے جانور کی فوٹوز دکھلا کر کے اس کی قیمت اصلی سے زیادہ بڑھا کر کے پیش کرنے کا معاملہ ہو، وہ دکھلاوا چاہے سوشل میڈیا پر انسان جانور کی پروفائل بنا کر کے کرے، یا اپنا اسٹیٹس کچھ ایسا سیٹ کرے جس سے اس کی ریاکاری اور دکھلاوا کا ثبوت ملتا ہو، یہ تمام چیزیں اس کی قربانی کو اور قربانی کی تمام قدر و قیمت کو، تمام پیسے کو ایسے ہی ضائع کر دیتی ہے گویا کہ اس نے قربانی کی ہی نہ ہو۔ اس کو صرف گوشت ملتا ہے، صرف وہ گوشت کھاتا ہے، جس طرح سے وہ عام دنوں میں بازار سے گوشت خرید کر لاتا اور کھا لیتا، اتنا ہی اس کو حاصل ہوتا ہے جس شخص کے ہاں قربانی میں اخلاص اور تقویٰ نہ ہو۔ اسی بات کو اللہ رب العزت نے یہ کہہ کر کے بیان فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ تعالیٰ کو قربانی کا گوشت نہیں پہنچتا، اللہ تعالیٰ کو قربانی کا خون نہیں پہنچتا، اللہ تعالیٰ کو جو چیز پہنچتی ہے وہ تمہارا تقوی ہے، تمہارے دل میں نیت کیا ہے، اخلاص کیسا ہے، یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پہنچتی ہے۔
ایک شخص کی 10,000 کے جانور کی قربانی دوسرے شخص کے 1,00,000 کے خریدے گئے جانور کی قربانی سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب ہو سکتی ہے، پسندیدہ ہو سکتی ہے، اس کے اخلاص، اس کے تقوی اور اس کی نیت کی بنیاد پر۔ اس لیے قربانی کرنے والی کی نیت کا خالص ہونا اور اس کو ہر طرح کی ریاکاری سے پاک ہونا، یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ میں نے شروع میں عرض کیا کہ قربانی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار بھی ہے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی، فعلی اور تقریری سنت ہے۔ آپ نے زبان سے کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ آپ نے جیسا کہ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ میں ہجرت کے بعد رہے اور آپ نے ہر سال قربانی کی، کسی سال آپ کی قربانی کا ناغہ نہیں ہوا۔ اور یہیں آپ یہ بات بھی ملحوظ رکھیں کہ آپ نے سنا ہوگا اور صحیح حدیث ہے، صحیح بخاری وغیرہ کی، حضرت عائشہ بیان فرماتی ہے کہ ہمارے گھروں میں 2 مہینے چولہے نہیں جلتے تھے۔ عروہ جو ان کے بھانجے، انہوں نے پوچھا کہ خالہ جان پھر آپ لوگوں کا گزارا کس پر ہوتا تھا؟ تو حضرت عائشہ نے کہا 2 کالی چیزوں پر، پانی اور کھجور۔ آپ بتلائیں کہ گھروں میں 2 مہینے چولہے نہ جلے لیکن جب قربانی کا وقت آئے تو کسی سال ناغہ نہیں ہوتا تھا۔ آپ اس بات پر غور کریں کہ قربانی کبھی آپ نے ناغہ نہیں کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں مہینوں چولہے نہیں جلتے تھے، پانی اور کھجور پر گزارا ہوتا تھا۔ کبھی آپ نے 2 دن جو کی روٹی نہیں کھائی مستقل، کبھی آپ نے 2 دن اگر پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، تو یہ معاملہ گھر کا تھا۔ لیکن جب قربانی کا وقت آتا تھا تو ہر شخص قربانی کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ اور قربانی ہم امتیوں کے حق میں وہ کیا ہے، جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، سنن ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ ساعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا۔ جس شخص کے پاس وسعت ہو، طاقت ہو، یاد رکھیں کہ شریعت کسی بھی معاملے میں کسی بھی بندے کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں کرتی۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں کرتا۔ اس معاملے میں بھی اللہ کے رسول نے کہا کہ جس شخص کے پاس وسعت ہو، طاقت ہو، وہ قربانی کر سکتا ہو، پھر بھی وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اگر صرف یہی حدیث ہوتی تو اس کا مطلب تو یہ تھا کہ ہر شخص پر قربانی کرنا واجب ہے، لیکن قربانی کرنا واجب نہیں ہے، ہر شخص پر فرض نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ واراد احدکم ان یضحی فلیمسک عن شعرہ واظفارہ، جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھو اور تم میں سے کسی شخص کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو وہ اپنے بال نہ کاٹے اور اپنے ناخن نہ تراشے۔ اس حدیث کے لفظ ہے جو تم میں سے قربانی کرنا چاہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کو چاہت پر موقوف کیا ہے، اس لیے علماء کی صحیح رائے یہی ہے کہ قربانی سنت مؤکدہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی چھوڑی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وسعت کے باوجود قربانی نہ کرنے والے کو عیدگاہ آنے سے منع فرمایا ہے۔ ساتھ ہی آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ جو چاہے، گویا کہ اگر کوئی کسی وجہ سے نہیں کر سکتا ہے نہ کرے۔ اس سلسلے میں ایک بات یاد رکھیں، یہ کہنا بھی صحیح نہیں ہے کہ قربانی کے لیے صاحب نصاب ہونا یعنی زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچنا ضروری اور لازم ہو، ایسا نہیں ہے۔ قربانی کرنے والے کے لیے یہ لازم نہیں ہے کہ وہ صاحب نصاب ہو، اور یہ بھی لازم نہیں ہے کہ ایک گھر میں اگر 10 لوگ ہیں اور 10 لوگ بھی صاحب نصاب ہیں۔ ایک تو یہ مسئلہ کہ یہ کہنا کہ قربانی ہر صاحب نصاب پر واجب ہے، یہ بات بھی اپنی جگہ درست نہیں ہے۔ اور ایک گھر میں اگر 10 لوگ ہیں اور 10 لوگ بھی صاحب نصاب ہیں لیکن ایک خاندان میں ایک گھر میں رہتے ہیں تو ایسی صورت میں شریعت نے یہ نہیں کہا ہے کہ ہر شخص پر قربانی واجب ہے۔
ایک گھر والے کی طرف سے ایک قربانی ایک گھر کی طرف سے کافی ہے. گھر میں چاہے جتنے افراد ہو, چاہے جتنی کمائی ہو, ہاں انسان ایک سے زائد 2 کرے, 3 کرے, 4 کرے, 10 کرے, 20 کرے, جتنا چاہے کرے, شریعت نے اس کو اجازت دی ہے. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں 100 اونٹ قربان کیے. کتنے؟ 100 اونٹ قربان کیے. 63 اونٹ اپنے ہاتھوں سے ذبح کیے اور بقیہ حضرت علی سے ذبح کروائے. تو اللہ کے رسول نے ایک سے زائد جانور بھی قربانی کیے ہیں. لیکن وہیں پر عام معمول جو صحابہ کا تھا وہ کیا تھا؟ حضرت عطا بن یسار رحمہ اللہ نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کیف کانت الضحایا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اے صحابی رسول یہ بتلائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانیوں کا معاملہ کیسا تھا؟ حضرت ابو ایوب انصاری نے فرمایا کان الرجل یضحی بالشاۃ عنہ وعن اہل بیتہ, آدمی اپنی طرف سے اور اپنے پورے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری ذبح کرتا تھا, صرف ایک بکری, پورے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری ذبح کرتا تھا. اس کے بعد معاملہ کیا ہوا؟ فلما تباہ الناس, لیکن معاملہ یہ ہوا پھر لوگ ایک دوسرے پر فخر و مباحات کرنے لگے, ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے چکر میں وہ ہوا جو آج تم دیکھ رہے ہو, فسارہ کما ترا, جو تم آج دیکھ رہے ہو کہ ایک شخص ایک سے زیادہ قربانیاں کرتا ہے. اس میں سے اکثر لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ یہ ریاکاری, دکھلاوے, فخر و مباحات اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے چکر میں یہ کر رہے ہیں. یہ تابعی کے زمانے میں معاملہ ہو گیا تھا, اور ہمارے یہاں جو ہے وہ ہے. ایک چیز یہ کہ واجب نہیں ہے کہ گھر کا ہر شخص کرے. ہاں اللہ کے رسول نے ایک سے زائد جانور قربان کیے ہیں, صحابہ نے بھی کیے ہیں, کوئی کرتا ہے تو بہتر کرتا ہے. لیکن یاد رکھیں یہ جو 2-3 سال سے لاک ڈاؤن کا معاملہ ہوا, بہت سارے لوگوں کے بزنس میں اللہ تعالیٰ نے جو لکھا تھا وہ ان کے ساتھ ہوا. بہت سارے لوگ زمین پر آ گئے آسمان سے, معاملات بگڑ گئے ہیں لوگوں کے. اب ایسا ضروری نہیں ہے کہ انسان جس نے پچھلے سال 3 جانور کیے تھے آج 2 جانور کرنے میں اس کو ہچکچانا نہیں چاہیے. اگر پچھلے سال اس نے 2 جانور کیے تھے, آج اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ طاقت نہیں ہے, 1 جانور کرتا ہے, اس کو ہچکچانا نہیں چاہیے. پچھلے سال اس نے جانور کیے تھے, اس سال اللہ نے اس کے پاس نہیں رکھا ہے, تو اس کو شرمندگی نہیں ہونی چاہیے. شریعت نے جس معاملے میں آپ پر اور ہم پر کوئی پابندی نہ عائد کی ہو, اس معاملے کو لے کر کے ہم سماج کے ڈر سے, معاشرے کے ڈر سے, لوگوں کے کہنے کے ڈر سے کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچے ہیں, لوگوں کی پرواہ سے زیادہ شریعت کی پرواہ ہونی چاہیے. شریعت نے آپ کو مکلف نہیں کیا ہے کہ آپ اپنی جان کو وبال میں پھنسا کر کے, مشقت میں ڈال کر کے ایسا کچھ کریں. ہاں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے حالات بگڑے نہیں ہیں, اللہ تعالیٰ نے بہتوں کو ان 2 سالوں میں ترقی بھی دی ہے. کچھ ایسے لوگ ایسے بزنس سے جڑے ہوئے تھے جو بزنس ان لاک ڈاؤن کے ایام میں زیادہ چلے, تو ان کا معاملہ ہے وہ اچھی قربانی کر سکتے ہیں, کریں. تو یہ چیز یاد رکھنے کی ہے. ہاں قربانی کی قبولیت کے لیے شریعت نے کچھ شرطیں رکھی ہیں, ان شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے. کسی کی بھی قربانی جب تک یہ شرائط پورے نہ ہوں وہ قبول نہیں ہوتی ہے. زیادہ نہیں, کل 4 شرطیں شریعت نے رکھی ہیں. پہلی شرط تو یہ ہے کہ قربانی کا جانور بہیمۃ الانعام میں سے ہو. بہیمۃ الانعام, وَيَذْكُرُ اسم اللہ, ابھی جو آیت پڑھی سورہ انبیاء کی اس میں بھی بہیمۃ الانعام کا لفظ ہے. سورہ حج میں بھی اللہ تعالیٰ نے جہاں قربانی کا ذکر کیا ہے وہاں پر بھی اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام لے مخصوص دنوں میں بہیمۃ الانعام میں سے جو جانور اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں. عربی کا لفظ ہے بہیمۃ الانعام. عموماً اس کا ترجمہ اردو میں پالتو جانوروں سے کیا جاتا ہے, لیکن قرآن ہی نے بہیمۃ الانعام کون سے جانور ہیں ان کی بھی وضاحت کی ہے. سورہ انعام قرآن مجید کی ایک سورہ ہے, اس سورت میں اللہ رب العزت نے بہیمۃ الانعام کو بیان فرمایا ہے. وہ کون کون سے جانور ہیں؟ وہ ہیں من الضأن اثنین ومن المعد اثنین, من الابل اثنین ومن البقر اثنین. معز دمبا اور بھیڑ دونوں کو شامل ہے. دمبا اور بھیڑ میں سے نر و مادہ, اسی طرح سے بکری اور بکرا دونوں 4, ابل اونٹ میں سے اونٹ اونٹنی 6, اور گائے بیل 2 ملا کر کے 8, کل 8 جانور. شریعت نے ان 8 جانوروں کے اندر ہی قربانی کو محصور رکھا ہے. یاد رکھیں بقر کا لفظ
بقر کا لفظ جو عام طور پر گائے جس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، علماء کی ایک جماعت اس بات کی قائل ہے کہ بھینس بھی گائے کی ایک قسم ہے۔ جس طرح سے معزان کا لفظ اس میں بھیڑ اور دمبا دونوں داخل ہے، ایسے ہی علماء کی ایک بڑی جماعت کے نزدیک گائے کے ساتھ ساتھ بھینس بھی بقر کے لفظ میں داخل ہے۔ ان کے نزدیک جو ہے بھینس کی قربانی کرنا بھی جائز اور درست ہے، جائز اور درست ہے۔ لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ اگر انسان بقیہ 4 قسم کے جانوروں میں سے قربانی پا جاتا ہے تو وہ بھینس سے احتراز کرے، کیونکہ مسئلہ مختلف فی ہے، اور مشکوک چیز سے بچ کر کے غیر مشکوک عمل کرنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ علماء کے اختلافات جو ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن جو لوگ اگر کسی کی قول سے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہاں ان کو بات سمجھ میں آئے گی کہ بھینس کی قربانی جائز کرے، ہم ان پر رد نہیں رکھتے۔ ہم خود اس بات کو نہیں کہتے کہ بھینس کی قربانی ناجائز اور حرام ہے، لیکن کوئی مجھ سے کہے کہ آپ کریں تو میں نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا ہوں؟ میں احتیاط کا دامن پکڑے ہوئے ہوں، میں بھینس کی قربانی نہیں کرتا، میں اس کو حرام بھی نہیں کہتا۔ تو یاد رکھیں بس یہی 4 قسم کے جانور ہیں، اور بھی جانور ہیں جن کا گوشت ہم کھاتے ہیں لیکن قربانی نہیں کر سکتے۔ ہرن کی قربانی ہم نہیں کر سکتے، گھوڑا جائز ہے اس کی قربانی ہم نہیں کر سکتے، مرغ کھاتے ہیں اس کی قربانی ہم نہیں کر سکتے، خرگوش کھانا جائز ہے اس کی قربانی ہم نہیں کر سکتے۔ تو قربانی محصور ہے انہی جانوروں میں، ان کے علاوہ کسی جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ ایک چیز۔ دوسری چیز، قربانی کے اندر کچھ ایسے عیوب ہیں جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ یہ عیب اگر کسی قربانی کے جانور میں پائے جائیں تو پھر قربانی درست ہی نہیں ہوگی۔ وہ بھی زیادہ نہیں ہے، صرف 4 قسم کے عیب ہیں، صرف 4 قسم کے عیب۔ عبید بن فیروز تابعی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے برا بن عادب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ما لا یجوز فی الاضاحی، قربانی کے جانوروں میں سے کون سی ایسی چیزیں ہیں جو جائز نہیں ہیں؟ ابن ماجہ کے الفاظ ہے ما لا یجزی فی الاضاحی، کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے قربانی کفایت نہیں کرے گی۔ کہتے ہیں جب میں نے یہ سوال کیا تو حضرت برا بن عادب نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، پھر اشارہ کر کے کہا وَأَنَامِلِ أَقْصَرُ مِنْ أَنَامِلِهِ، کہ میرے وَأَصَابِي أَقْصَرُ مِنْ أَصَابِهِ وَأَنَامِلِ أَقْصَرُ مِنْ أَنَامِلِهِ، میری یہ انگلیاں چاروں یہ اللہ کے رسول کی انگلیوں سے چھوٹی ہیں، میری انگلیوں کے پور جو ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے پور سے چھوٹے ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے ایسے اشارہ کر کے کہا تھا، اشارہ کر کے کہا کہ ایسے اشارہ کر کے اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الْأَضَاحِي، 4 قسم کے جانور ایسے ہیں جن کی قربانی درست نہیں ہے۔ الْعَوْرَاءُ بَيِّنٌ عَوْرُهَا، کانا جانور جس کا کانا پان واضح ہو، نمایاں ہو، ظاہر ہو، کانے جانور کی قربانی جائز نہیں۔ ایک اور کہا والمریض الذی بین مرضها، ایسا بیمار جس کی بیماری واضح ہو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور کہا الارجاء بین ذلوها، ایسا لنگڑا جس کا لنگڑا پر ظاہر ہو، واضح ہو، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ والکثیرۃ التی لا تنقی، اور ایسا کمزور دبلا پتلا لاغر جانور جس کے ہڈیوں میں غودا نہ بچا ہو، جس کے ہڈیوں میں گودا نہ بچا ہو، بہت کمزور دبلا جانور ہو، ایسا جانور بھی قربانی کرنے کے لیے درست نہیں ہے۔ یہ 4 قسم کے جانور ہیں۔ ان 4 قسم کے عیوب والے جانور یا کسی جانور میں ان سے بڑا عیب ہو، جیسے کانے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے لیکن اگر دونوں آنکھیں نہ ہو نہیں جائز ہوگی، لنگڑے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، سرے سے ایک پیر ہی نہ ہو کسی جانور کا یا دونوں پیر نہ ہو، اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ تو اس سے بڑا عیب ہو یا ان جیسا کوئی عیب ہو تو کسی جانور کی قربانی جائز اور درست نہیں ہوگی۔ البتہ ان سے ہلکا عیب ہو لیکن وہ عیب اتنا اس جیسا نہ ہو تو کیا قربانی جائز اور درست ہوگی؟ اسی حدیث میں ہے، سنن ابو داؤد کی حدیث جس کو امام نسائی وغیرہ نے بھی ذکر کیا ہے، عبید بن فیروز کہتے ہیں کہ میں نے کہا فإنی اکرہ ان یکون فی السن نقص، اور نسائی میں ہے انی اکرہ ان یکون فی السن نقص والقرن نقص، میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ دانت میں کوئی عیب ہو یا سینگ میں کوئی عیب ہو۔ کیا کہا کہ مجھے یہ بھی پسند نہیں ہے قربانی کے جانوروں میں کہ جانور کے دانت میں کوئی عیب ہو یا اس کی سینگ میں کوئی عیب ہو۔ حضرت برا بن عادب نے کہا ان کرہتا فدعہ ولا تحرمہ علی احد، اگر تم یہ ناپسند کرتے ہو تو تم نہ کرو،
لیکن کسی دوسرے پر اس کو حرام بھی نہ ٹھہراؤ، کسی دوسرے پر اس کو حرام بھی نہیں ٹھہراؤ۔ تو اس سے کمتر عیب ہے، تو اس سے کمتر عیب میں قربانی کا جانور بہتر ہے کہ عیبدار ہے تو نہ کیا جائے، لیکن کوئی اس کے علاوہ نہ پائے۔ مثال کے طور پر کسی جانور کے کان کٹے ہو، اس کے پاس وہی جانور ہے، گھر میں پالا تھا، بیچارہ خرید نہیں سکتا۔ کسی جانور کی سینگ ٹوٹی ہو، گھر میں پالا تھا یا خرید کر لے آیا، اس کے بعد عیبدار ہو گیا، وہ کیا کرے گا بیچارہ؟ تو شریعت یہ نہیں کہتی کہ ہر شخص اس کو بدل کر کے لے آئے، ہاں جو بدل سکتا ہے، جس کے پاس وسعت ہے، اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ بدل کر کے بغیر عیب کا جانور لے کر کے آئے۔ لیکن جو نہیں بدل سکتا، جس کے پاس وسعت نہیں ہے، اس کے لیے جائز ہے کہ اس جانور کی قربانی کرے۔ کیوں جائز ہے؟ اسی حدیث پر، برا بن عازب کی جو حدیث میں نے ذکر کی ہے، اسی حدیث پر امام ترمذی اور امام ابن خزیمہ دونوں نے جو عنوان قائم کیا ہے، کہا بابو ما لا یجوز فی الاضاحی، ایسے جانور کا بیان جس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اگلی حدیث اور اگلا باب جو ان کا ہے حضرت علی سے بری حدیث پر، اس میں عنوان قائم ہے بابو ما لا یکرہ فی الاضاحی، ایسے جانور کا بیان کہ جن کی قربانی بہتر نہیں ہے، قربانی بہتر نہیں ہے۔ کیا ذکر کیا اس میں؟ کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نتشف العین والاذن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ جب قربانی کا جانور خریدنے جائیں تو پھر اس کی آنکھوں کو بغور سے دیکھ لیں اور اس کے کانوں کو اچھی طرح سے دیکھ لیں، اور وَأَن لَا نُضَحِيَ بِمُدَابَرَةٍ وَلَا مُقَابَلَةٍ وَلَا بَتْرَاءَ وَلَا خَرْقَاء، اور ہم ایسے جانور کو ذبح نہ کریں جس کے کان سامنے سے کٹے ہوں، پیچھے سے کٹے ہو، یا چھید ہو، لمبا سا چیرا لگا ہو، یا کوئی پتلا سا سوراخ ہو، تو ایسے جانور سے بچے، ایسے جانور سے بچے۔ تو امام ابن خزیمہ جو صحیح حدیث کی کتاب ہے صحیح ابن خزیمہ، اس کے مصنف، امام ترمذی جو حدیث کی کتاب جامع ترمذی، اس کے مصنف، ان دونوں لوگوں نے دونوں میں فرق کیا ہے۔ کہا پہلی قسم کے جانور وہ ہیں کہ ان کی وجہ سے قربانی جائز ہی نہیں ہے، اور یہ عیب ہے کہ بہتر ہے کہ اس عیب کے جانور کی بھی قربانی نہ کی جائے۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم 4-6 دن 10 دن مہینہ بھر پہلے خرید کر کے جانور لے آتے ہیں، اور کبھی اس کے بعد کہیں کتے نے کاٹ لیا، کہیں وہ ٹکرا گیا، تو اس کے بعد بھی عیب پیدا ہوتا ہے۔ اور ایسے معاملات اللہ کے رسول کے دور میں اور صحابہ کے دور میں بھی ہوا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما، انہوں نے اپنے جو قربانی کے جانور تھے حج کے، جو حج کے ایام میں قربان کے تھے، ان کا جائزہ لیا تو پایا کہ اس میں ایک جانور وہ کانا ہے، ایک اونٹ کانا پایا۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے اپنے خادم سے کہا کہ اگر اس کے اندر یہ عیب خریدنے کے بعد پیدا ہوا ہے تو پھر اس کی قربانی کر ڈالو، لیکن اگر یہ عیب خریدنے سے پہلے پیدا ہوا ہے تو اس جانور کو بدل کر کے دوسرا جانور لاؤ۔ تو عیب اگر بعد میں پیدا ہو جائے تو علماء کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں اگر انسان بدل سکتا ہے تو بہتر ہے، نہیں تو اس کے لیے اس جانور کی قربانی کرنا بھی جائز ہے۔ تو یہ دوسری شرط ہے کہ جانور کانا یا اس سے بڑا عیبدار نہ ہو، لنگڑا یا اس سے بڑا عیبدار نہ ہو، بیمار واضح طور پر نہ ہو، بالکل لاغر اور مریل نہ ہو کہ اس کے جسم میں گودا نہیں بچا ہو، تو یہ عیب یا اس سے بڑے عیب نہ ہو تو قربانی کا جانور اگر زیادہ عیبدار ہے تو قربانی نہیں درست ہوگی۔ کم عیبدار ہے، سینگ ٹوٹی ہوئی ہے، کان کٹا ہوا ہے، کھر پھٹا ہوا ہے، اس طرح کے عیوب بھی نہ ہو تو بہتر ہے۔ بہتر ہے قربانی کا جانور بالکل تندرست ہو، خوبصورت ہو، توانا ہو، دیکھنے میں اچھا لگے۔ لیکن اگر کسی کے پاس اتنی وسعت نہیں ہے تو ان معمولی عیب والے جانوروں کی قربانی اس کے لیے جائز اور درست ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ قربانی کے کچھ مخصوص ایام ہیں، مخصوص وقت ہے، اسی وقت میں قربانی کرنا درست ہوگی، نہ اس سے پہلے اور نہ اس کے بعد۔ اس وقت سے پہلے بھی قربانی کر لی جائے تو درست نہیں، اور اس کے بعد بھی قربانی کر لی جائے تو درست نہیں۔ اس وقت کا آغاز عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کے بعد سے، عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کے بعد سے 13 ذی الحجہ کی مغرب تک ہے۔ اگر ہماری نماز 6 بجے ہو جائے تو ہمارا قربانی کا وقت اسی وقت سے شروع ہو جائے گا، لیکن اگر کوئی 10 بجے نماز پڑھتا ہے، دوسری جگہ اس کی نماز 7 بجے ہوتی ہے، تو 10 بجے کے بعد ہی اس کا جو ہے قربانی کا وقت شروع ہوگا۔ تو نماز پڑھنے سے ہے، ٹائم سے نہیں ہے کہ سورج نکلنے سے یا ٹائم سے۔ جب انسان نماز پڑھے عید الاضحیٰ کی، اس کے بعد اس کی قربانی کا وقت شروع ہوتا ہے۔
اس سے پہلے اس کی قربانی کا وقت شروع نہیں ہوتا ہے۔ حضرت جندب بن سفیان بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید الاضحیٰ کی نماز پڑھی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو عید الاضحیٰ کی نماز پڑھا کر کے فارغ ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک بکری ذبح کی جا چکی ہے پہلے ہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ذبح قبل الصلاۃ فلیذبح شاتن مکانہ، جس شخص نے نماز سے پہلے بکری کو ذبح کر دیا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ نماز کے بعد دوسری بکری ذبح کرے۔ اس کی یہ بکری قربانی کے طور پر مقبول نہیں ہے، گوشت ہے اس کا کھائے، قربانی اس کی مقبول نہیں ہے نماز سے پہلے اگر کر لیا ہے۔ ومن لم یکن ذبح فلیذبح علی اسم اللہ، اور جس نے نماز کے وقت تک ابھی تک قربانی نہیں کی ہے، اب نماز ختم ہو گئی، اس کے بعد وہ اللہ کا نام لے اور قربانی کا جانور اللہ کی راہ میں قربان کرے۔ تو آغاز نماز کے بعد سے ہوگا، اس سے پہلے سے نہیں۔ ختم کب ہوگا؟ 13 ذی الحجہ، میں نے کہا 13 ذی الحجہ۔ دلیل کیا ہے؟ مسند احمد کی، صحیح ابن حبان کی ایک روایت ہے جس کے راوی حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ایام التشریق ذبح، تشریق کے تمام دن، تشریق کے تمام دن یہ ذبح کے دن ہے۔ اب تشریق کیا ہے؟ علماء کی ایک جماعت یہ کہتی ہے، 2 قول ہیں، ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ تشریق کے ایام 11، 12 اور 13 ذی الحجہ۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، تشریق کے ایام 10، 11، 12 ذی الحجہ ہے۔ لیکن علماء چاہے یہ ہو چاہے یہ ہو، بات انہی کی معتبر ہوگی جن کے پاس دلیل ہے، جن کے پاس دلیل ہو۔ سنن ابو داؤد کی ایک روایت ہے، روایت صحیح ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم عرفہ و یوم النحر و ایام التشریق عیدنا اہل الاسلامی۔ کیا کہا؟ عرفہ کا دن، یوم النحر یعنی 10 ذی الحجہ جس دن قربانی ہوتی ہے، یوم النحر اور عرفہ کا دن، اور ایام تشریق، اور ایام تشریق آپ غور کریں گے کیا کہا؟ یوم عرفہ، یوم النحر اور ایام تشریق۔ معاملہ سمجھ میں یہ آنا چاہیے کہ ایام تشریق کچھ الگ ہے، یوم النحر کچھ الگ ہے، اور یوم عرفہ الگ ہے، تینوں الگ الگ دن ہے گویا کہ۔ یوم عرفہ، یوم النحر اور ایام تشریق یہ ہم مسلمانوں کے عید کے دن ہے۔ ایام و اکل مشرب، کھانے اور پینے کے دن ہے، اور ایام یہ سب کے یہاں متفق علیہ ہے کہ ایام تشریق 3 دن ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، سب کے یہاں یہ بات متفق علیہ ہے کہ ایام تشریق 3 دن ہے۔ ایک جماعت کہتی ہے وہ 3 دن 10، 11، 12 ہیں، اور ایک جماعت کہتی ہے وہ 11، 12، 13 ہیں۔ اس حدیث سے ان لوگوں کی تائید ہوتی ہے جو کہتے ہیں کہ 11، 12، 13 یہ ایام تشریق ہے۔ کیسے؟ اس طرح سے کہ آپ نے یوم عرفہ الگ بتلایا ہے، یوم النحر الگ بتلایا ہے، اور ایام تشریق کو ان سے الگ رکھا ہے۔ یوم عرفہ کب ہوتا ہے؟ جس دن حاجی عرفات میں ہوتے ہیں، وہ ہے یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کا دن۔ یوم النحر کیا ہے؟ 10 ذی الحجہ کا دن۔ اس کے بعد کے 3 دن کون سے بچے؟ 11، 12، 13۔ تو یہ 13 تاریخ کی شام مغرب کے وقت تک قربانی کی جا سکتی ہے۔ اس طرح سے قربانی کے کل دن ہوئے 4 تقریباً، اور راتیں ہوئی 3۔ اور یاد رکھیں رات اور دن میں کسی بھی وقت قربانی کی جا سکتی ہے، رات میں بھی قربانی کی جا سکتی ہے جس طرح سے دن میں بھی کی جا سکتی ہے۔ ہاں، جب 13 ذی الحجہ کی شام ہو جائے اس کے بعد قربانی نہیں کی جا سکتی، اور اگر نماز عید نہیں ہوئی ہے تو اس سے پہلے قربانی نہیں کی جا سکتی ہے۔ تو تقریباً 4 دن اور 3 راتیں یہ ہے جس کے اندر انسان قربانی کر سکتا ہے، نہ اس سے پہلے قربانی جائز ہے نہ اس کے بعد قربانی جائز ہے۔ تو یہ ہوا قربانی کا وقت۔ ایک چوتھی شرط جو ہے وہ ہے کہ قربانی کے جانور کی عمر، اس اعتبار سے بھی شریعت نے ایک شرط رکھی ہے، اور وہ شرط ہے قربانی کے جانور کا مسنہ ہونا، جس کو ہمارے ہاں دانتا ہونا یا دوندا ہونا کہتے ہیں۔ مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کے سامنے کے دودھ کے دانت گر گئے ہوں اور اس کی جگہ پر چوڑے چوڑے 2 دانت کم سے کم نکل آئے ہوں، کم سے کم اس کے دانت ٹوٹ ضرور گئے ہو، تبھی وہ دانتا مانا جاتا ہے، ورنہ اس سے پہلے وہ جانور دانتا نہیں ہوتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذبحوا الا مسینۃ الا ان یعصر علیکم فتذبحوا جذعۃ من الضأن۔ تم لوگ صرف دانتا جانور ہی ذبح کرو،
دانتا جانور ہی ذبح کرو، اس لیے جانور خریدتے ہوئے کسی کے یہ کہنے کا اعتبار قطعی نہ کریں کہ اس نے 1 سال کا جانور ہے، 1.5 سال کا جانور ہے، دانتا دیکھے جانور، اور دانتا جانور ہی قربانی میں پیش کریں۔ لا تذبحوا الا مسنۃ الا ان یعصر علیکم، ہاں کسی کے اوپر دشوار ہو جائے کہ دانتا جانور نہ ملے۔ دشواری 2 طرح سے ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے کہ مارکیٹ میں دانتا جانور دستیاب ہی نہ ہو، اس کو مل ہی نہ رہا ہو، یا مل رہا ہو لیکن اتنا مہنگا ہو کہ اس کی پہنچ سے باہر ہو، تو ایسی صورت میں شریعت نے کہا کہ فَتَذْبَحُوا جَذْعَةً مِّنَ الدَّانِ، تو پھر دمبا یا میڈا اگر وہ 1 سال کا ہے تو آپ قربان کر سکتے ہو، بکری میں نہیں، گائے میں نہیں، اونٹ میں نہیں، آپ کس میں کر سکتے ہو؟ میڈا یا دمبا جو ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ بندہ جزعہ اس کے بچے کو قربان کر سکتا ہے جو 1 سال کی عمر کو پہنچتا ہو۔ بکری میں نہیں کر سکتا، گائے میں نہیں کر سکتا، اور اونٹ میں نہیں کر سکتا کہ اس کی عمر دیکھ کر کے جانوروں کو ذبح کرے۔ تو یہ 4 شرطیں ہیں، اور سب سے بڑی شرط تو یہی ہے کہ انسان کی قربانی پیش کرنے میں اس کی نیت کیا ہے، اس کا خلوص اور تقوی، یہ چیزیں سب سے زیادہ اہمیت ہے جس پر میں نے روشنی ڈالی۔ ایک چیز اور عرض کر دینی ہے، وہ یہ کہ ہم جانور ذبح کرتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہوئے بھی ہماری شریعت نے جانور کے بھی کچھ حقوق رکھے ہیں، جانوروں کے بھی کچھ حقوق ہیں، ہم کو کھانے کی اجازت شریعت نے دی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اس کو قتل کیسے کریں، ہم اس کو ذبح کیسے کریں، ہم اس کی قربانی کیسے کریں، شریعت نے اس کا بھی طریقہ بتلایا ہے، اور ہمیں وہی طریقہ اپنانا چاہیے جو شریعت نے بتلایا ہو۔ حضرت عائشہ کی مشہور روایت ہے، کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ آپ کے لیے جو ہے سینگ والے ایسے جانور لائے جائے قربانی کے لیے کہ جس کے چہرے میں آنکھوں میں سیاہی ہو، آنکھیں کالی ہو، پیٹ کالا ہو اور پیر کالے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائش کے مطابق جانور لایا گیا۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ جب جانور لایا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا اور کہا کہ ہلم بالمدیہ، چھری لاؤ۔ چھری لائی جب میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشہدیھا بحجر، چھری کو پتھر پر تیز کر لو۔ جب میں نے چھری کو پتھر پر تیز کر لیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے چھری ہاتھ میں لے لی، اس کے بعد اس بکرے کو، اس جانور کو پکڑا۔ یہ نہیں کہ جانور کو پہلے پکڑ کر لٹا دیا ہو، چھری بعد میں تیز کروائی ہو، چھری بعد میں نہیں، سب سے ساری تیاریاں جب ہو گئی تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھری کے ہاتھ میں پکڑا، جانور کو لٹایا اور لٹانے کے بعد اس کو ذبح کیا اور دعا پڑھی، بسم اللہ اللہم تقبل من محمد وآل محمد ومن امت محمد، بسم اللہ اللہم تقبل من محمد وآل محمد ومن امت محمد، اللہ کے نام سے اے اللہ قبول فرما محمد کی طرف سے، محمد کے گھر والوں کی طرف سے اور محمد کی امت کی طرف سے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جانور میں پوری امت کی جانب سے قربانی کی۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ گھر میں جتنے لوگ ہیں، آج بڑے بیٹے کی طرف سے ہوگی تو اگلے سال چھوٹے بیٹے کی طرف سے ہوگی، تو 1 سال ماں کی طرف سے ہوگی، تو 1 سال بہو کی طرف سے ہوگی۔ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی جانور میں اپنی طرف سے، اپنے گھر والوں کی طرف سے، اپنی امت کی طرف سے سب کو شریک کر لیا۔ تو اس طرح سے شریک کرنے سے آپ کے ثواب میں کمی نہیں ہوتی۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ثواب میں شاید کمی ہو جائے، ثواب اللہ تعالیٰ کے ہاں، ثواب کوئی ہمارے یہاں کی طرح کوئی محدود چیز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دے دے گا تو اس کے دینے میں اس کا حق کم ہو جائے گا۔ اللہ کے ہاں خزانہ بہت لمبا ہے، اللہ تعالیٰ جتنا چاہے دیتا ہے، تو انسان کو قربانی ایسے ہی کرنی چاہیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص بسم اللہ کہہ کر کے، صرف بسم اللہ کہہ کر کے پھر قربانی پیش کرتا ہے، قربانی اس کی ہو جاتی ہے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے، حضرت انس جس کے راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی، اور قربانی کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانور کو لٹایا اور اس کے پہلو پر اس کے اپنے قدم کو رکھا، اپنا پیر رکھا۔ ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ قربانی میں کو قابو میں کرنے کے لیے۔ اگر قربانی کے جانور کو آپ پہلے سے قابو میں نہیں کریں گے، وہ آپ کے لیے بھی دقت کا باعث ہے اور جانور کے لیے بھی دقت کا باعث ہے۔ اٹھ کر کے کھڑا ہو جائے، اس کی طاقت اس وقت بہت زیادہ عود کر آتی ہے، تو آپ کے لیے، اس کے لیے بھی تکلیف کا باعث ہے اور آپ کے لیے بھی تکلیف کا باعث ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ بائیں پہلو پر اس کو لٹاتے تھے
اور پھر قبلہ رخ رکھنے کے بعد اپنا بایاں پیر اس کے اوپر رکھتے تھے، اپنے پیر کو رکھنے کے بعد پھر آپ چھری کو پھیرتے تھے. تو اس حدیث میں یسمی و یکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کہا، بسم اللہ کے کہنے کے بعد اللہ اکبر بھی کہا. تو گویا کہ بسم اللہ کہنا اور بسم اللہ اللہ اکبر کہنے کے بعد انسان اب قربانی کر سکتا ہے. ہاں، اس سلسلے میں ایک دعا بھی ثابت ہے، وہ دعا مشہور ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. یہ دعا بھی حسن درجے کی ہے، اس دعا کو بھی پڑھیں. لیکن اگر کسی کو یہ دعا یاد نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی قربانی نہیں ہوگی. دعا یاد نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں قربانی نہیں ہوگی. قربانی صرف بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے قربانی کی نیت سے چھری پھیر دینے سے قربانی ہو جائے گی. اللہم تقبل، یہ کہنا جو زبان سے کہنا بہتر ہے، آدمی کہہ سکتا ہے، لیکن اگر کسی کو یہ کلمات بھی نہ آتے ہوں، اپنی زبان میں کہہ لے، وہ بھی نہ کہہ سکتا ہو، دل میں نیت ہو یہ میری طرف سے ہے، تو بھی اس کی قربانی ہو جائے گی. قربانی تو اصل میں تقویٰ یہاں پر ہے. بسم اللہ واللہ اکبر کہنے کے بعد اگر وہ کہہ دیتا ہے اللہم تقبل من فلان، نام لے لیتا، بہتر ہے، من فلان و اہل بیتہ. لیکن اگر کسی کو عربی کے یہ کلمات نہ آتے ہو، اپنی زبان میں جو اس کی زبان آتی ہو، اے اللہ میری جانب سے قبول کر لے، میرے ابا کی جانب سے قبول کر، یا میرے گھر والوں کی جانب سے قبول کر لے، اس کی قربانی ہو جائے گی. اس میں کسی طرح کا کوئی اجر و ثواب کی کمی ہونے والی نہیں ہے. تو یہ قربانی کا طریقہ ہے. اللہ کے حضرت عبداللہ بن عباس بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بار ایک شخص کے پاس سے گزر ہوا، وہ قربانی کے جانور کو ذبح کرنے جا رہا تھا، ایک پیر قربانی کے جانور پر رکھے ہوئے دوسرے ہاتھ سے چھری تیز کر رہا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا قبل ھذا، تو نے اس سے پہلے یہ کام کیوں نہ کر لیا؟ اتمیتھا موتتین، کیا تو اس جانور کو 2 موتیں دینا چاہتا ہے؟ تو یہ چیز کہ ہم قربانی کا جانور لے آئے، اس کے سامنے دوسرے جانور کو قربان کرے، اس کے سامنے چھری تیز کرے، گرچہ وہ جانور ہے لیکن یہ ساری چیزیں اس کے لیے بھی تکلیف کا باعث ہوتی ہے. تو اس پر دھیان دینے کی ضرورت ہے. آخری بات وہ یہ کہ ہم نے دیکھا ہے ابھی سے کچھ لوگوں نے بھینس یا پڑوا لا کر کے باندھ رکھا ہے، گلی میں باندھا، پوری گلی گندی کر رکھے. اسلام صفائی کا دین ہے، طہارت اسلام میں نصف حصہ ہے اسلام کا. اس طرح سے گندگی یہ جو پھیلائی جاتی ہے، خواہ قربانی کرنے سے پہلے ہو یا قربانی کرنے کے بعد، جانور کی ہڈیاں ہو، جانور کی اجڑی ہو، اس کا خون ہو، اس کی کھال ہو، اس کو ادھر ادھر گلیوں میں، اپنے دروازوں پر، اپنے محلے میں پھینکنا، یہ صرف آپ کے لیے نہیں پوری امت کے لیے شرمندگی کا باعث ہے. اسلام کے لیے ایک طرح سے اس کی ندامت کا باعث ہے، اور اسلام کی چھوی کو بگاڑنے اور اس اسلام کے جو ہے نام کو بدنام کرنے کا ایک ذریعہ بنتا ہے. اسلام آپ کو یہ نہیں سکھلاتا، اسلام آپ کو قربانی کرنے کا حکم دیتا ہے. اسلام آپ سے جو چاہتا ہے وہ صفائی چاہتا ہے. صفائی اسلام کا آدھا حصہ ہے. طہارت اور صفائی اور نظافت یہ نصف ایمان، اس کو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے. اور یہی مسلمان اپنے تہواروں میں بھی اس طرح سے گندگی مچا کر کے رکھے. آج ہی سے اس نے اپنے محلے میں اپنی گلی کو گندا کر رکھا ہے، کل اس کی ہڈیاں، بوٹیاں، یا اس کے چھیچڑے، یا اس کی اوجھڑی، یا اس کا پاخانہ، اس کی غلاظت، اس کی کھال، اس کا خون، اس کو ایسے ہی پھینک دینا، یہ ساری چیزیں قطعاً نہ اسلام کی نظر میں درست ہے اور نہ ہی ایک مسلمان کو یہ چیزیں پسند کرنی چاہیے. تو اس طرف سے بطور خاص دھیان دینے کی ضرورت ہے. ایک آخری بات، کل 9 ذی الحجہ ہے، اور ذی الحجہ کے روزے کے بارے میں حضرت ابو قتادہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اس کے بارے میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذی الحجہ کا روزہ، ایک دن کا روزہ، یہ گزشتہ 1 سال اور آنے والے 1 سال کے گناہوں کے لیے کفارہ ہے. محرم کے روزے سے بھی زیادہ اہمیت والا روزہ ہے یہ. اس لیے ہر شخص کو جس سے بھی ہو سکے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے رمضان کے روزے کی طرح کہ اللہ کے یہاں گرفت ہوگی، لیکن جس شخص سے بھی ہو سکے وہ کل کا روزہ رکھنے کی کوشش کرے اور اللہ سے اجر و ثواب رکھ کی امید رکھے. گزشتہ 1 سال، آنے والے 1 سال، 2 سال کے گناہ صغیرہ گناہوں کی معافی کا یہ دروازہ کھولتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو قربانیاں کرنے اور قربانیوں کا اہتمام کرنے، قربانی کرنے میں اخلاص للہیت عطا فرمائے. ہم شخص کو اس موقع پر ریاکاری، دکھلاوے، نمود و نمائش سے بچائے رکھے. اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے جس شخص کو قربانی کی توفیق عطا فرمائی ہے، اس کی قربانیوں کو قبول فرما لے. اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو بھائی اس قدر استطاعت نہیں رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو بھی ان کو صاحب استطاعت بنا دے اور آئندہ سال وہ بھی قربانی کر سکے. اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو لوگ
بیمار ہو ان کو شفا یاب کر دے. بار الہ ہم میں سے جو لوگ وفات پا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرما دے. بار الہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، ہم سب کو اسلام و ایمان پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم بر رؤوف الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. حضرات، گرچہ میں نے اپنے وقت سے زیادہ وقت لے لیا لیکن قربانی کے سارے مسائل پھر بھی نہ آ سکے ہیں نہ وقت میں آ سکتے تھے. اگر کسی کو کچھ پوچھنا ہوگا وہ بعد میں مل کر کے پوچھ سکتا ہے. جزاکم اللہ خیرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. عباد اللہ رحمکم اللہ. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی وأعلی وأولی وأجل وأتم أکبر.